الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ذَلِكَ عَنْهُ مَسْئُولٌ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالدرمة بالنار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین اور عزیز ساتھیوں، آج میرا موضوع ہے سوشل میڈیا کا صحیح اور غلط استعمال۔ یہ آج کے دور کا اور اس وقت کے تقاضے کے حساب سے بہت ضرورت ہے اس موضوع کی۔ سوشل میڈیا کا صحیح اور استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے۔ تو میں تمہید کے طور پر آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام ضروریات کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور انسان کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں دوسروں کی مدد چاہیے۔ انسان تمام ضروریات اپنی خود سے پوری نہیں کر سکتا، اس کو لازماً کسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو اب کسی کو اپنی بات پہنچانا پڑے گا، کسی تک اپنا پیغام پہنچانا پڑے گا، تو اس کے لیے قدرت نے دو ذریعے بنائے۔ اپنی بات کو کسی تک پہنچانے کے لیے قدرتی دو ذریعے ہیں۔ نمبر ایک، تقریر، یعنی اپنی زبان سے بات کرنا۔ اپنی بات کے ذریعے انسان کسی سے کچھ طلب کرے، کسی سے کچھ اپنی بات پہنچائے، اپنا پیغام پہنچائے۔ جس طرح میں آپ سے کچھ اپنی بات پہنچا رہا ہوں، یہ ہے تقریر، یعنی زبانی ذریعے ہم اپنی بات کو پہنچائیں۔ دوسرا ذریعہ ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے قلم، تحریر کا ذریعہ، کہ اپنی بات کو لکھ کر کسی کے پاس بھیجیں اور اپنا پیغام پہنچائیں۔ تو یہ تو دو قدرتی ذریعے ہو گئے جس کے ذریعے سے انسان اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یہی نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے جو قدرتی نظام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت ایک دور دراز کے ایک دوسرے ملک کی ایک بادشاہ تھی، وہ عورت تھی، اس کا نام ملکہ سبا تھا۔ ملکہ سبا وہاں کا اس کا لقب تھا، اور وہاں کی اس بادشاہ کا نام بلقیس تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تک اپنا خط پہنچایا، اور اس کے ذریعے جس کو ذریعہ بنایا ہے وہ ہے پرندہ۔ پرندے کے ذریعے انہوں نے اپنا خط وہاں تک پہنچایا۔ تو یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ انسان اپنی بات پہنچانے کے لیے ان دو چیزوں کو استعمال کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب کفار کو کوئی اہم بات اپنے لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے اور وہاں سے پکار کر لوگوں کو جمع کر لیتے اور ان تک اپنی بات کو پہنچاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے بھی اسی طرح لوگوں کو دین کی دعوت دی، اپنی بات کو پہنچایا۔ اور اسی طرح مکے میں اس وقت جو ہے دو بڑے بڑے بازار لگتے تھے، میلے لگتے تھے سالانہ، عکاظ کا اور ذوالمجاز کا، یہ دو نام کے میلے لگتے تھے۔ اس وقت بھی لوگ دور دراز سے وہاں پر جمع ہوتے، ایک طرح کا جلسہ اور اجتماع ہو جاتا۔ جب لوگ سارے جمع ہو جائیں
تو پھر کچھ اہم بات ان تک پہنچے تو وہ سارے اپنے علاقوں میں پہنچاتے ہیں۔ اس وقت بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے مقررین اپنے فن کا اظہار کرتے تھے، پھر وہ بات پورے عرب میں، پورے دور دراز کے علاقوں میں پھیلتی تھی۔ تو یہ قدرتی ذریعے تھے، لیکن دنیا نے ترقی کر لی، دنیا ترقی کرتی گئی، اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، لیکن سیکنڈوں میں ہماری بات کئی ملکوں تک پہنچ رہی ہے، کئی شہروں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، کئی جگہ دور دراز کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں، دور دراز کے ہم حالات سے واقف ہیں۔ تو یہ دنیا اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت ہے۔ تو اس زمانے میں 3 طرح کے ٹیکنالوجی کے طریقے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے طریقے ہیں، جس کو اردو میں ذریعہ ابلاغ کہا جاتا ہے، اور اسی کو انگلش میں سوشل میڈیا یا پھر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کہا جاتا ہے۔ تو 3 طرح کے آج کے دور میں سوشل میڈیا ہیں۔ نمبر 1 پرنٹ میڈیا، اس کے اندر جو چیزیں پرنٹ کر کے نکالی جاتی ہے وہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، مثلاً اخبارات ہیں، چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، کتابیں ہیں، یا اسی طرح کے کچھ بھی رسالے ہوں، وہ پرنٹ میڈیا میں آتی ہیں۔ نمبر 2 الیکٹرانک میڈیا، یعنی جو نیوز چینل ہوتے ہیں یا جو ریڈیو ہیں، ٹیپ ریکارڈ ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے سوشل میڈیا، اور یہ تیسری چیز جو سوشل میڈیا ہے وہ آج کے دور میں بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، اور سب سے زیادہ استعمال آج یہی ہو رہی ہے۔ پرنٹ میڈیا یعنی جو لوگ خبریں چھاپتے ہیں، اخبارات نکالتے ہیں، اس کی تعداد آج بہت کم ہو گئی ہے، پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو گئی، اور اس میں ایک طرح سے قید ہے کہ جو وہ لوگ چھاپیں گے وہی لوگوں کو پڑھنا پڑے گا، اس میں اپنی طرف سے کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کا بھی وہی حال ہے کہ جو نیوز چینل ہمیں دکھائے گا یا جو لوگ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے ہمیں سنائیں گے، ہم کو وہی سننا پڑے گا۔ لیکن جو تیسرا ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا ذریعہ، یہ بہت ہی مؤثر، بہت ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے۔ اس میں ہر ایک کو اپنا اختیار ہے کہ اپنی بات، اپنا اظہار خیال کر سکے، اپنی بات کو رکھ سکے، اپنی رائے کا اظہار کرے، کسی پر اپنی کمنٹ کریں اور اس کی اپنے رائے کا اظہار کریں۔ تو یہ ترقی کر چکی ہے دنیا، تو آج ذریعہ بدل گیا ہے اور کسی تک اپنی بات کو پہنچانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم دوسرے ملک میں رہنے والے اپنے عزیز و اقارب سے ہم فون پر بات کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی کہ ہم ویڈیو کے ذریعے ان کو دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کے ذریعے ہم گویا کہ ان سے سامنے بات کر رہے ہیں۔ تو اتنی زیادہ دنیا نے ترقی کر لی ہے، لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے فائدے ہیں اتنے نقصانات بھی ہیں، جتنے فائدے ہیں اس کے اتنے مضرات بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کے مثبت پہلو بھی ہیں، منفی پہلو بھی ہیں، جس کو ہم سمجھیں تو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چاقو، ایک چھری ہے، اس کے ذریعے انسان ایک بکرا ذبح بھی کر سکتا ہے حلال طریقے پر، اس کے ذریعے انسان اپنے کسی عضو کے علاج کے لیے نشتر بھی لگا سکتا ہے، لیکن وہی چاقو کے ذریعے ایک انسان ناجائز اور حرام طریقے سے کسی انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کسی انسان کے سینے میں وہ چھری کو گھونپ سکتا ہے، کسی کا ناحق قتل بھی کر سکتا ہے۔ تو جس طرح چھری بنی گئی ہے کسی بھی طرح کے استعمال کے لیے، اب استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح کا استعمال کرے، اس کو بکرا حلال طریقے پر ذبح کرنے کے لیے استعمال کرے، گھریلو سبزیوں کو اور اپنی ضروری چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرے، یا کسی کو ناحق نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے۔ اسی طرح گلاس ہے، گلاس کو بنانے والے نے بنا دیا، لیکن اس کا استعمال کرنے والا کیسا ہوگا یہ اس چیز کو بتائے گا۔ استعمال کرنے والا اس میں یا تو دودھ پیے گا یا شربت اور پانی پیے گا، یا اس کو استعمال کرنے والا اس میں شراب اور ناجائز چیز پیے گا۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا بھی ہے کہ اس کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں، بہت سارے منفی پہلو ہیں، لیکن کچھ زمانے تک اس کو بہت بڑے طبقے نے بالکل ناجائز اور حرام کہہ دیا، اس سوشل میڈیا کے بارے میں ناجائز اور حرمت کا فتویٰ دے دیا، لیکن اس کے نقصانات بہت ہوئے۔
اگرچہ کہ ان کی نیت صحیح تھی، ان کا جذبہ خلوص کے ساتھ تھا، لیکن اس کے نقصانات ہوئے اور بالآخر ان کو بھی آخر میں مجبور ہو کر اس کے آگے اپنے ہتھیار ڈالنا پڑا، اس کو قبول کرنا پڑا۔ لیکن اس کے مقابل دوسرا طبقہ، دوسرے وہ لوگ تھے جو سوشل میڈیا کو بلا قید کے بالکل آزادی کے ساتھ استعمال کرنے لگے، اس کو جیسا چاہا استعمال کرنے لگے، چاہے وہ شرعی طریقے پر ہو، شرعی حدود میں ہو یا شرعی حدود سے آگے بڑھ کر ہو۔ تو یہ افراط اور تفریط سے بچ کر ہمیں ایک معتدل طریقے پر اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اس سوشل میڈیا سے ہم بالکل بھی کٹ جائیں، ہم اس کو بالکل استعمال نہ کریں تو بھی ہمارے لیے نقصان ہے۔ اور یہی ہے آج حقیقت، یہی ہے کہ مسلمان اس سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ پیچھے ہو گیا، جس کی وجہ سے آج اس سوشل میڈیا پر یہودی اور اس طرح اسلام دشمن طاقتیں حاوی ہو گئی۔ آج اس ملک میں بھی فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست نیوز چینل آج اسلام دشمن بن کر اس پر غالب آ گئے ہیں۔ تو ہم مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے آج اس پر دوسرے لوگ اس پر حاوی اور غالب آ گئے۔ تو ہمیں اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کا صحیح اور غلط استعمال کیا ہے، اس کے مطابق ہم اس سوشل میڈیا کے ہم استعمال کریں۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں خطوط کا استعمال کرتے تھے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، مکہ والوں سے صلح کا معاملہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فوراً ایک کام کیا کہ اب اللہ کے نبی نے دور دراز کے دوسرے ممالک کے لوگوں اور وہاں کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اپنے خط لکھ کر وہاں تک پہنچائے اور ان کو دین کی دعوت دی، ان کو اسلام کا پیغام دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا استعمال کیا، اور وہی آج اس کا طریقہ بدل کر، اس کی شکل بدل کر آج سوشل میڈیا کا ایک طریقہ بن چکا ہے۔ تو سوشل میڈیا یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ ویسے تو بہت سارے اس کے طریقے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ آج کل رائج جو طریقہ ہے وہ ہے یوٹیوب کا طریقہ، ٹویٹر کا طریقہ، اور اسی طرح فیس بک ہے، انسٹاگرام، اور اس طرح دوسرے جتنے بھی ایپلیکیشن ہیں، اس کے ذریعے ہم آج کتنی باتیں ایسی معلوم کر سکتے ہیں۔ فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلاں شہر کے فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے، وہ تمام خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اپنے باتوں کو لوگ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے نقصان دہ پہلو بھی بہت سامنے آئے۔ جس طرح سوشل میڈیا کے فائدے ہوئے، لیکن اس سے زیادہ نقصانات ہوئے۔ لوگ اس کو آزادی کے ساتھ بالکل ہی اپنے آپ کو شرعی حدود سے آگے بڑھ کر اس میں ملوث ہو گئے۔ کچھ لوگ اس کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کرنے لگے، اور خصوصاً اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ایمان کے اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے انہوں نے اس سوشل میڈیا پر بے حیائی اور فحاشی چیزوں کو انہوں نے ڈال دیا، جس میں ملوث ہو کر مسلمان آج کمزور ہو گئے۔ تو یہ بے حیائی اور اسی طرح غلط چیزیں جو سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں، ہمیں ان کے استعمال سے بچنا ہے، ہمیں ان کے استعمال سے پرہیز کرنا ہے۔ تو جس طرح سوشل میڈیا کے فائدے ہیں، اگر ہم اس کے فائدوں کو دیکھیں تو ہم اپنی بات کو یہاں پر بیٹھ کر کسی بھی دور دراز علاقے تک پہنچا سکتے ہیں۔ دین کے کام کے لیے، دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء، بہت سارے جاننے والے جو اس سوشل میڈیا کے اصولوں سے واقف ہیں، جو اس کے پالیسیوں سے واقف ہے، وہ اس کا استعمال کر بھی رہے ہیں، لیکن جتنا استعمال کرنا چاہیے آج اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ بے شمار علماء کرام کے بیانات، ان کے پیغامات یوٹیوبوں پر اور دوسرے چینلوں پر موجود ہیں، لیکن ہم مسلمان اس کو سننے کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کے صحیح استعمال پر تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح انسان کسی اچھی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا اس کو کسی اپنے دور دراز علاقے میں کسی سے مشورہ لینا ہے۔ اب گاؤں دیہات میں زیادہ وہاں پر ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم وہاں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ایک انسان گاؤں میں رہ کر بھی دور دراز کے مشرق اور مغرب کے علاقوں کے حالات سے واقف ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹروں کو اس سے سہولت ہو گئی
کہ ایک ہندوستان کا ڈاکٹر ہے لیکن اس کو کسی بارے میں مشورہ کرنا ہے تو وہ دور دراز کے دوسرے ملکوں کے ڈاکٹر سے اس سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کر رہا ہے اور ان سے مشورے کر رہا ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اب اس زمانے میں ہی ہم دیکھا جائے تو جب سے یہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس وقت سے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا۔ طلباء اپنے اپنے اسٹوڈنٹ گھر میں بیٹھ کر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں، اپنے علم کو، اپنے تعلیم کو، اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس کے یہ سب فائدے بھی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کے نقصانات ہیں کہ آج بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں آج سوشل میڈیا ہے اور وہ اس میں منہمک ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے یا ابھی صحیح سے اس کو چلنا بھی نہیں آیا، لیکن وہ بچہ بھی آج اس فون اور اس موبائل کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں اور اس کے مضرات ہیں۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اس سوشل میڈیا کو دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم کسی ایک چیز کو دیکھیں، کسی اچھی چیز کو دیکھیں، ہمارے ایک اس کو شیئر کرنے سے، اس کو آگے پھیلانے سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس سے نفع ہو سکتا ہے، دین کی معلومات ہو سکتی ہیں۔ آج اس کے ذریعے سے آج لاکھوں لوگوں تک بلکہ کروڑوں لوگوں تک دین کی بات یا کسی بھی طریقے کی بات پہنچائی جا رہی ہے۔ ایک انسان یوٹیوب پر کوئی ویڈیو ڈال رہا ہے، اگر وہ اچھی بات ہے تو اس کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے دوسروں تک بات پہنچ رہی ہے۔ لیکن وہی انسان اگر کوئی غلط ویڈیو، بے حیائی کی ویڈیو، فضول ویڈیو یا فضول میسج اگر کوئی ڈالتا ہے تو وہ جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان سب کا وبال اس ڈالنے والے پر ہوتا ہے۔ تو ہم اس کے صحیح طریقے کے استعمال کی فکر کریں اور اس کے برے استعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے آج لوگوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں غیبت عام ہو گئی، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور ایک دوسرے پر ہم انگلیاں اٹھانے کا اس کے ذریعے سے عام ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کوئی بھی کسی پر کمنٹ کر کر کسی کو بھی کچھ بھی کہہ رہا ہے، اور اسی طرح اس میں اتنا زیادہ منہمک، اتنا زیادہ مشغول ہو گئے ہیں کہ گھر میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کھانا بھی ساتھ کھا رہے ہیں تو یہ فکر نہیں ہے کہ سامنے والے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو کون سی چیز چاہیے، بلکہ ہر کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ تو اس کا اتنا زیادہ اور غلط استعمال ہو گیا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو سوچیں اور اس سوشل میڈیا کو ہم دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں۔ جو علماء کرام دین کے پھیلانے میں اس میں کام کر رہے ہیں ہم ان کو سنیں اور اس کے ذریعے ہم دین کی معلومات حاصل کریں۔ آج ہمیں اتنی آسانی ہو گئی کہ ہم گھر بیٹھے اپنے موبائل میں اپنی سہولت کے حساب سے ہم کو جو وقت میسر ہو اس وقت میں ہم چاہیں تو دین کی بات سن سکتے ہیں، دین کے مسائل سمجھ سکتے ہیں، کتابیں ہم کو انٹرنیٹ پر مل جاتی ہیں، لیکن ہم تمام اس میں تیار نہیں ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے ہم دین کو سیکھنے کے لیے اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ اگر ہم چاہیں تو اس سوشل میڈیا کے اس ترقی کے دور میں ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، دین کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر فکر پیدا ہو، ہمارے اندر اخلاص کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہو۔ اگر آج ہم کسی جلسے میں جائیں تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، فلاں ٹائم پر جانا پڑتا ہے، اس وقت وہاں پر شرکت کر کے اس جلسے کو سننا پڑتا ہے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم چاہیں تو اپنی سہولت کے حساب سے جب ہم چاہیں ہم دینی ویڈیوز، ہم دین کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم سب مل کر عزم کریں کہ ہم دین کے استعمال کے لیے اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے تو پھر یہ دین کی اشاعت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح جتنے اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ اسلام پر جو اعتراضات کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو اچھے انداز میں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو سمجھائیں گے، اس کا جواب دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ہم ان کو جواب دینے کی وجہ سے وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوں۔
تو اس سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اور اسی طرح اس سوشل میڈیا پر بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ فلاں میسیج 10 لوگوں تک بھیجو تو آپ کو فلاں خوشخبری ملے گی۔ اس طرح کے بہت سی غیر مستند بغیر سند کے بغیر حوالے کے حدیثیں آ جاتی ہیں۔ ہم اس طرح کی چیزیں بھیجنے سے پرہیز کریں۔ ایک میسیج آ جاتا ہے کہ آپ اس کو 10 لوگوں تک بھیجیے، آپ کو دوسرے دن خوشخبری ملے گی۔ اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، آپ کے گھر میں کوئی ناگہانی آفت پیش آ جائے گی۔ تو یہ تمام فضول چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح اس سوشل میڈیا کے ہم غلط استعمال سے بھی بچیں۔ آج ٹک ٹاک یا اس طرح کے جتنے ایپ ہیں، ہم اس پر اچھی چیزیں ڈالنے کے بجائے یا اچھی چیزیں دیکھنے کے بجائے آج فضول چیزیں، گانوں کے اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ آج فلم بینی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کا اور اس سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں تو پھر اس دین کی اشاعت کے لیے ہم اپنے آپ کو کام میں لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خصوصاً مجھے اور تمام حضرات کو اس سوشل میڈیا کو صحیح استعمال کرنے اور اس کے غلط استعمال سے بچنے، لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کریں۔